مجھے بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایجاد ہوئی ہو تو اس کے بعد انسان، جب خالق ان چیزوں کا انسان ہے، دیکھیں نا، انسان کا خالق تو اللہ ہے لیکن اے آئی کا خالق تو انسان ہے، تو وہ انسان کو ریڈنڈنٹ نہیں کر سکتا۔ نہیں، ختم نہیں ہو گیا۔ یہ جو خدشات ہیں اس پہ ذرا غور کیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں، اے آئی جو ہے یہ اس نے انسانوں کی مدد کی، انسانوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یعنی آپ کو جو کام ایک ہفتے میں کرنے کا موقع ملتا تھا وہ آپ ایک گھنٹے میں کر لیتے ہیں، لیکن اگر جو کام آپ ہفتے میں نہیں کر سکتے تھے، دیکھیں وہ تھوڑے بہت جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں وہ ماڈرنائزیشن کے، ٹیکنالوجی کے ہوتے ہیں، جیسے کہ یو کے میں اب آپ کو گھریلو ملازم یا ریپیئر کرنے والے یا پلمبر یا ٹیکنیشین نہیں ملتے، کیونکہ وہاں اتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہے۔ تو جو بیلنس ہے، جیسے آپ کے گاؤں میں آپ کو آسانی سے ہیلپ مل جاتی ہے یا لاہور میں بھی مل جاتی ہے، لندن میں نہیں ملتی۔ یہ چیزیں کچھ اپنی جگہ ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اپنی گاڑی پہ یہاں سے اپنے گھر ایک گھنٹے میں جاتے ہیں تو پیدل ظاہر ہے آپ 6 گھنٹے میں جائیں گے۔ فرق تو ٹائم کا پڑا ہے۔ اگر آپ ایک اچھی ای میل ایک ہفتے میں بھی نہیں لکھ سکتے، ایک مہینے میں بھی نہیں لکھ سکتے، ایک سال میں بھی نہیں لکھ سکتے، تو پھر آپ چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے 5 منٹ میں بھی نہیں لکھ۔ کچھ چیزیں ہیں وہ بڑی مشہور ہو جاتی ہیں۔ یہ بات جو ہے کہ ایک بچے کو ایسا ہوا تھا، مجھے نہیں ویسے پتا۔ دیکھیں، اگر آپ کسی غلط چیز کے بارے میں مدد مانگیں گے تو وہ نہیں دے گا مدد، جہاں تک میرا قیافہ ہے۔ یہ غلط چیزوں میں نہیں کرتا مدد، کبھی کر بھی سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک کلائنٹ تھے جن کو خودکشی کا مسئلہ تھا درپیش، اور وہ بہت زیادہ مسئلہ تھا، اور ہمارے سارے سائیکولوجسٹ گھبرائے پھرتے تھے کیونکہ ان کو کاؤنسل کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ ان کے پاس خودکشی کے لیے اتنی لاجکس تھیں کہ ہمارے سائیکولوجسٹ کہتے تھے کہ ان سے بات کر کے تو اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بندہ کہتا ہے ایسی بھی چلیے، مطلب ہم ان کو کاؤنسل کرتے تھے، وہ ہمیں کاؤنسل کرتے، اور وہ زیادہ کامیاب۔ تو اور اٹیمپٹ انہوں نے ایک ہی کی تھی 2011 میں، اور ان کا یہاں علاج ہوا تھا، لیکن اس کے بعد بھی کبھی نہ کبھی ان کا دل کرتا ہے کہ میں اس بارے کے اندر باتیں کروں۔ اصل میں خودکشی کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ بیرونی تو ہوتی نہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ خودکشی ایک اندرونی وجہ ہے، یہ بیرونی معاملہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ قیاس آرائی ٹھیک نہیں ہے، لیکن کئی باتیں ہیں۔ مثلا 1976 کی ایک سٹڈی ہے ریڈ وائن کے بارے میں، جس کو کبھی بھی کسی نے انڈورس نہیں کیا۔ کسی شریف آدمی نے یہ بات کر دی، وہ کہتے ہیں جلیبی والی گل سنو، جلیبی والی۔ اس کے بعد بہت سٹڈیز ہوئیں کہ اگر کوئی بینیفٹ ریڈ وائن کا ہے، باوجود اس کے کہ 20% چانس ہے کہ آپ الکوہلک ہو جائیں گے اور اپنی زندگی خراب کر بیٹھیں گے، کوئی اگر بینیفٹ ہے تو وہ بینیفٹ صرف اتنا ہے کہ اگر آپ آدھا گھنٹہ روز واک کریں تو وہ بینیفٹ اس کے برابر۔ اب مجھے بتائیے کہ آدھا گھنٹہ واک میں تو کوئی آپ کو ایسا خطرہ تو نہیں ہے نا۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اگر آپ کی آمدنی ایک سال میں ڈبل ہو جائے تو زیادہ خوشی ہوگی، یا ایک سال آپ روزانہ پیدل آدھا گھنٹہ واک کریں تو زیادہ خوشی؟ واک، ٹھیک۔ اچھا، اب آپ سوچ لیں کہ بظاہر تو دماغ یہ کہتا ہے کہ اگر آمدنی ڈبل ہو جائے تو زیادہ خوشی ہوگی، لیکن سائنس کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک۔ تو ایویڈنس دیکھنی چاہیے، اور کوئی جلیبی اگر کہیں اٹکی ہوئی ہے تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں اب انٹرنیٹ پہ اچھی چیزیں آتی ہیں، ان کو دیکھا کریں۔ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ 15 پوائنٹس تھے جو کہ انسان توجہ نہیں دیتے تو اس وجہ سے غریب رہ جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر ان کے اوپر توجہ دی جائے تو کہتے ہیں کہ مال و دولت جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو فائدہ مند ہو سکتا ہے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے؟ چلیے، آپ اسے اسکل کہہ لیں، یہ اس میں سے ایک تھا۔ اس میں ایک یہ تھا کہ اپنی انا کو ذرا بیچ میں سے ہٹا دینا، کہ یہ کام تو میرے شایان شان نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس وجہ سے دولت نہیں کما سکتے۔ اچھا، سرکاری نوکری کی تلاش میں 8-10 سال ضائع کر دینا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہت اب آسان ہو گیا ہے کہ آپ اگر جاتے ہیں فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ، اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بیچ میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی انجوائے کر لیں، لیکن بیچ میں گندی لینگویج ہوتی ہے اس کو ذرا دائیں دائیں بائیں، کیونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو کلک کر دیا تو ایسی اور بہت ساری چیزیں آنی شروع ہو جائیں۔